ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عقیقہ کیا ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ عقیقہ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو یاد رہے کہ اپنے بچوں کی طرف سے، جو ہمارے نومولود بچے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے عقیقہ کرنا سنت ہے، ان کی طرف سے عقیقہ کرنا سنت رسول ہے اور مستحب ہے۔ لیکن ایک مسئلہ سامنے آتا ہے، اس میں لوگ پوچھتے بھی ہیں اور کنفیوز بھی رہتے ہیں ان چیزوں میں، وہ بتانا مقصد ہے۔ بہت اچھے طریقے سے سنیں کہ کیا لڑکا اور لڑکی کے عقیقے میں کوئی فرق ہے؟ جس طرح لڑکے کا عقیقہ ہوتا ہے، لڑکی کا عقیقہ ہوتا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ تو ہم اپنی شریعت مطہرہ کے مطابق دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، دونوں کی طرف سے عقیقہ کرنا سنت رسول اور مستحب ہے۔ یہ کوئی واجب اور ضروری امر نہیں ہے، یہ صرف ایک مستحب چیز ہے، یعنی اگر کرے گا تو آدمی ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم یہ جان لیتے ہیں یہاں پر کہ لڑکا اور لڑکی کے عقیقے میں کیا فرق ہے۔ تو احادیث مبارکہ کے مطابق لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکری، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری کرنا، عقیقے کے اندر ذبح کرنا اللہ کے نام پر اپنی اولاد کی طرف سے، یہ مستحب ہے۔ اور یہ کب؟ 7ویں دن، 21ویں دن یا پھر 14ویں دن، اور 7ویں دن زیادہ افضل ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کا جو عقیقہ فرمایا ہے وہ 7ویں دن فرمایا ہے۔ بس صرف یہی ایک فرق واضح ہے، اور یہی ایک فرق لڑکا اور لڑکی کے عقیقے میں ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکری، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری۔ لیکن یاد رکھیے یہ ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی صاحب وسعت نہیں ہے، صاحب ہمت نہیں ہے، اگر کوئی ایک ہی جانور ذبح کرنا چاہتا ہے، یعنی 1 ہی بکرا یا 1 بکری، تو لڑکا لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری، دونوں یہ بھی کیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، سنت ہماری زندہ ہو جائے گی۔ یہ جو 2 بکرے اور 2 بکری کا مسئلہ ہے، یہ صاحب وسعت کے لیے ہے، جس کے اندر ہمت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ لڑکے کی طرف سے بکرا اور لڑکی کی طرف سے بکری ہونی چاہیے، یعنی مذکر اور مؤنث کا فرق کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے ایسا بھی کوئی شریعت کے اندر فرق نہیں ہے، ہم بکرا بکری کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے نومولود بچوں کی طرف سے۔ تو بس یہی ایک فرق ہے جس کو ہم نے واضح کر دیا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ تمام حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے تمام کاموں کو اپنے نبی کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔